بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک ایسے اللہ والے کا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کچھ اس طرح سے کی جس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں تھا، مگر جب انہوں نے اپنی عبادت کا صلہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو صلہ دیا۔ کیا اس کے بدلے میں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملا، یا اس کے عوض صرف پانی کا ایک گلاس ملا، یا پھر ان کی عبادت محض ایک بھرم ثابت ہوئی؟ یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا، پچھلی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت، غرض سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلہ تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلہ کے ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی اصطلاح میں فرسخ 5 سے 5.5 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ ناظرین، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے عبادت کرنا شروع کی، وہاں پر کھانے کی کوئی چیز میسر نہ تھی، حتیٰ کہ سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس ٹیلے پر انار کا ایک درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عبادت گزار دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ ناظرین، 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی ناش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ عابد کہے گا، یا رب، مجھے میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو، تو وہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ ناظرین، جب موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی پلایا اور انار کا پھل کھلایا، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا، ربی برحمتک ادخلنی الجنہ، اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیے، آپ کی رحمت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت و میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔
ناظرین، بعض روایات میں ایک اضافہ کیا گیا ہے کہ جب اس عابد کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا تو وہ عابد اپنے دل میں کہے گا کہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی جس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہے، اور اب اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے جنت میں داخل کر رہا ہے اور میری 500 سال کی عبادت کا ذکر تک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو جنت کی بجائے جہنم میں لے جاؤ اور جہنم سے اتنی دوری پر کھڑا کر دو کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 500 سال کی مسافت ہو۔ جب اتنی دوری پر کھڑا کر دیا جائے گا تو جہنم کی طرف سے گرم لو چلے گی جس سے اس عابد کا خلق تک خشک ہو جائے گا اور پیاس کے عالم میں سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی اثناء میں ایک دست غیب نمودار ہوگا جس میں ایک گلاس پانی ہوگا۔ یہ عابد اس کو دیکھ کر چلا چلا کر کہے گا یہ پانی مجھے دے دیا جائے۔ غیب سے آواز آئے گی پانی تو مل سکتا ہے مگر اس کی قیمت ہے، مفت میں نہیں ملے گا۔ یہ عابد کہے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو آواز آئے گی اس کی قیمت 500 سال کی ایسی عبادت ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ عابد کہے گا میرے پاس ایسی عبادت موجود ہے، لہٰذا میں 500 سال کی عبادت دے دیتا ہوں، مجھے یہ پانی پلا دیا جائے۔ چنانچہ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں یہ پانی خرید کر پی جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو پھر اب میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا اور 500 سال کی عبادت کی قیمت ایک گلاس پانی تم نے خود تجویز کی ہے، اور ہم نے جو 500 سال تک تم کو انار کا پھل کھلایا اور میٹھا پانی پلایا، تم اس کے عوض میں کیا لائے ہو؟ تو وہ عابد اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر بسجود ہو کر فریاد کرے گا یا اللہ پاک، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیری رحمت اور فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ناظرین، یہاں کسی کو یہ بھی شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں خود ہی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھ کو بھی، مگر اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈانپ لے گا، لیکن تم عمل کرتے رہو۔ ناظرین، یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کس کے ساتھ شامل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کیے بغیر بے چین رہتا ہے اور اسی میں اس کو سکون ملتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا فضل اس میں شامل ہے، اور جو شخص برائی میں مبتلا رہتا ہے اور برائی میں ہی اس کا جی لگتا ہے اور عمل صالح سے فرار اختیار کرتا ہے، نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال نہیں۔ ناظرین، آج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق نیک عمل میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نیکی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔